ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. حاضرین و سامعین، کیر اسلام کی طرف سے مکالمات و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے کربلا تک کی سیریز میں اب تک آپ کی خدمت میں مولائے کائنات کے فرزند سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد منازل پر کیے گئے خطابات، مکالمے، گفتگو اور خطوط کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، یہاں تک کہ سرکار سید الشہداء کربلا میں وارد ہو چکے ہیں اور 2 محرم کو جو مکالمے آپ نے کیے ہیں وہ بھی آپ نے سماعت فرمائے. بالآخر وعدے کی وہ گھڑی آ پہنچی کہ جسے تاریخ میں شب عاشور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ شب عاشور ہے کہ جس رات اہل حرم کو آخری مرتبہ شاید چین سے سونا نصیب ہو سکے، اور اس کے بعد کوفے اور شام کی صعوبتیں ہوں گی کہ جہاں پر نہ آرام ہے اور نہ چین. لہٰذا اس شب عاشور میں سرکار سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے ساتھ عبادت خدا میں بسر کرتے ہوئے چند مکالمے بھی فرمائے ہیں کہ جن میں ایک بیان خود بنی ہاشم اور اپنے اصحاب کے ساتھ ہے، جس کو ملاحظہ فرمائیں. اور پھر اس کے بعد امام علی مقام جب کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں تو آنکھ لگنے پر جو خواب آپ نے دیکھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. امام علی مقام نے جو تلاوت فرمائی ہے قرآن کریم کی، اور جس طرح سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت کی ہے، وہ تمام مکالمے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. اور اس کے بعد ایک عظیم شخصیت کے تاریخ میں جن کا نام نافع بن ہلال بجلی یا بجلی لکھا جاتا ہے، ان کی شخصیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ امام علی مقام نے نافع سے کیا مکالمہ کیا اور کون ہے حضرت نافع. فعلاً ملاحظہ فرمائیں، امام علی مقام کا بنی ہاشم کے ساتھ مکالمہ، خواب، تلاوت اور اپنی بہن کے ساتھ آپ کی وصیت. شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا خطاب. حضرت امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کے دن دشمن کی طرف سے مہلت ملنے کے بعد غروب آفتاب سے قبل یا مغرب کی نماز کے بعد خاندان بنی ہاشم کے افراد اور اپنے اصحاب کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف و ثنا کرتا ہوں اور آسائشوں اور سختیوں میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے ذریعے شرف و احترام عنایت فرمایا اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی اور ہمیں حق کو سننے والے کان، حق کو دیکھنے والی آنکھیں اور روشن اور نورانی قلب عطا فرمایا اور ہمیں مشرکوں میں قرار نہیں دیا. اما بعد، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے اور نہ کسی کے اہل خانہ اپنے اہل بیت سے بڑھ کر باوفا اور حق شناس پائے. خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عنایت کرے. میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے عراق بلایا جائے گا اور میں امورہ اور کربلا نامی ایک مقام پر ٹھہروں گا اور وہیں شہید کر دیا جاؤں گا. اب اس شہادت کا وقت آ پہنچا ہے. میرے خیال میں کل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا دن ہوگا. میں آپ سب کو چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں. میں نے آپ سب پر سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے اور اب آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. رات کی تاریکی نے آپ سب کو چھپایا ہوا ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے. آپ میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ یہاں سے چلا جائے. خدا آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے. آپ سب اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کی طرف چلے جائیے. یہ لوگ میرے در پہ ہیں اور اگر مجھے مار لیں
تو پھر دوسروں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے افراد اور اپنے اصحاب کے اس رد عمل کا مشاہدہ کیا اور ان کی زبانی وہ کلمات سنے جو ان کی معرفت، احساس ذمہ داری اور امامت سے وفاداری کی دلیل تھے، تو انہیں ان الفاظ میں دعا دی: خدا تم سب کو بہترین جزا عنایت فرمائے۔ اور پھر انتہائی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں فرمایا: میں کل مارا جاؤں گا اور آپ سب بھی مارے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہ بچے گا، یہاں تک کہ قاسم اور شیر خوار عبداللہ بھی باقی نہ رہیں گے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کے اصحاب نے ایک آواز ہو کر کہا: ہم بھی خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی مدد کی توفیق دے کر فضیلت بخشی اور آپ کے ہمراہ شہادت دے کر عزت و شرافت عنایت فرمائی۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس بات پر خوش نہ ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے؟ خرائج راوندی میں تحریر ہے کہ امام علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور یک بیک ان سب نے جنت میں اپنے مقام اور ان نعمتوں کو دیکھا جو وہاں انہیں دی جائیں گی۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا خواب۔ نفس المحموم کے مصنف نے مرحوم شیخ صدوق سے نقل کیا ہے کہ شب عاشور کی آخری ساعتوں میں امام حسین علیہ السلام پر ہلکی سی نیند طاری ہو گئی۔ بیداری کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کئی کتے مجھ پر شدید حملہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ شدید ایک سیاہ اور سفید رنگ کا کتا ہے۔ یہ خواب نشاندہی کر رہا ہے کہ میرا قاتل ان میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو برس کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اس خواب کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چند اصحاب کے ہمراہ دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا: تم اس امت کے شہید ہو۔ عرش بری اور آسمانوں میں رہنے والے ایک دوسرے کو تمہاری آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تم آج رات افطار میں میرے پاس ہوگے، اب جلدی کرو، ہرگز دیر نہ لگاؤ، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے جو تمہارے خون کو سبز رنگ کی ایک شیشی میں جمع کرے گا۔ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، اب وقت آ پہنچا ہے اور یہی اس دنیا سے کوچ کا وقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شب عاشور امام علیہ السلام کا تلاوت کرنا۔ ضحاک ابن عبداللہ مشرقی نے نقل کیا ہے کہ اس رات عمر ابن سعد کے سپاہی صورتحال پر نظر رکھنے کی غرض سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی پشت پر آتے اور خیموں میں موجود لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے۔ ان میں سے ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے سنا: جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے تو انہیں اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کریں، اور ان کے لیے سخت رسوا کن عذاب معین ہے۔ خدا مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ بدکار و نیکوکار اور پاک و ناپاک افراد کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دے۔ امام علیہ السلام کا شعر پڑھنا۔ شب عاشور اپنی بہن اور دیگر خواتین کو وصیت کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ شب عاشور میرے والد خیمے میں اپنے چند اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما تھے، اور ابو ذر کے غلام جون امام علیہ السلام کی تلوار تیز کر رہے تھے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے یہ شعر پڑھے: اے دنیا ناپائیدار تجھ پر وائے ہو، کیا بری دوست ہے تو کہ صبح و شام کتنے ہی دوستوں اور دشمنوں کو مار ڈالتی ہے، اور ایک کے عوض دوسرے کو قبول نہیں کرتی۔ سچ کہ تمام امور خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، جو زندہ ہے بہرحال
یہ راستہ طے کرنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اشعار سن کر میں سمجھ گیا کہ ان کے ذریعے میرے والد اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، لیکن میں نے رونے سے گریز کیا۔ البتہ میری پھپھی زینب سلام اللہ علیہا نے، جو میرے بستر کے ساتھ ہی تشریف فرما تھیں، یہ اشعار سن لیے، اور جب امام علیہ السلام کے سب اصحاب چلے گئے تو وہ امام علیہ السلام کی خیمے میں تشریف لے گئیں اور کہا، کاش میں مر گئی ہوتی اور آج یہ مصیبت کا دن نہ دیکھتی۔ اے گزشتگان کی یادگار، اے پسماندگان کی پناہ گاہ، یوں لگتا ہے کہ میرے تمام عزیز آج ہی مجھ سے جدا ہوئے ہیں۔ آج یہ مصیبت دیکھ کر والد گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والدہ محترمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بھائی حسن مجتبی علیہ السلام کے بچھڑنے کا غم تازہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو تسلی دی، صبر و تحمل کی تاکید کی اور فرمایا، اے بہن، صبر و تحمل سے کام لو اور یاد رکھو کہ ایک دن تمام دنیا والوں نے مرنا ہے، اور جو آسمان پر ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ وہ خدا جس نے اپنی قدرت سے دنیا کو خلق کیا ہے، اس کے سوا سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہی تمام مخلوقات کو ایک بار پھر اٹھائے گا، اور وہ یکتا اور بے مثل ہے۔ میرے والد، میری والدہ اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور میرے، ان کے اور تمام مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نمونہ عمل ہے۔ ان سب نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ پھر فرمایا، اے میری بہن، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اے رباب، دیکھو میرے مرنے پر ہرگز گریبان چاک نہ کرنا، اپنا منہ نہ نوچنا، اور ہرگز کوئی نامناسب بات لبوں پر نہ لانا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شب عاشور امام عالی مقام نے کس طرح سے چند مکالمے اور چند بیانات پیش کیے ہیں۔ رات آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور امام عالی مقام ایک مرتبہ پھر خیموں کے اطراف میں ٹہلتے ہوئے دشمن کی تدبیروں پر نگاہ ڈالنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، اور اس وقت نافع بن ہلال آپ کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم کو بڑھاتے ہیں، اور امام عالی مقام کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ بھی تاریخ میں ثبت و ضبط کیا گیا ہے۔ کون ہے نافع بن ہلال؟ نافع بن ہلال بن جمیل امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے سپاہیوں، صحابیوں اور شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ تاریخی منابع میں انہیں جملی، بجلی، مرادی اور بجلی مرادی جیسے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ وہ عرب کے اشراف اور بہادروں میں اور قاری قرآن اور کاتبان حدیث میں گنے جاتے ہیں۔ آپ کا نام نافع بن ہلال وجہ شہرت قاری قرآن کریم اور کاتبان حدیث کی وجہ سے ہے۔ ولادت کوفے میں ہوئی، اس زندگی کوفے میں گزاری اور بالآخر 61 ہجری کو میدان کربلا پر جام شہادت کو نوش فرمایا۔ بعض تاریخی منابع اور مقاتل میں نافع بن ہلال کا نام غلطی سے ہلال بن نافع ثبت ہوا ہے، حالانکہ ہلال بن نافع واقع کربلا میں حاضر تھا، لیکن وہ عمر بن سعد کی فوج میں شامل تھا اور کربلا کے واقعے کے راوی ہیں۔ نافع بن ہلال کا تعلق قبیلہ جمل، جو قبیلہ مزہج کی ایک شاخ تھی، اس سے کہ جو یمنی الاصل بھی تھے، آپ کا تعلق وہاں سے ہے۔ نافع بن ہلال امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور آپ کے دور میں لڑی گئی تینوں جنگوں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ نافع ایک دلیر اور ماہر تیر انداز تھے۔ ابو مخنف سے منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی نے انہیں جنگی فنون کی تعلیم دی تھی۔
نافع بن ہلال حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے کوفے سے خارج ہوئے اور راستے میں امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ وہ عزیب الحجانات نامی جگہ پر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والے 4 افراد میں سے ایک ہیں۔ حضرت امام حسین نے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے کوفے کے حالات دریافت فرمائے تو انہوں نے جواب دیا، کوفے کے اشراف اور بزرگان رشوت لے کر آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، جبکہ عوام الناس کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلوار آپ کے خلاف۔ واقعہ عاشوراء میں جو آپ کی حاضری ہے اس میں ایک بہت اہم رول اور ایک اہم کردار اس وقت آپ کا نظر آتا ہے کہ جب محرم کی 2 تاریخ کو سرکار سید الشہداء کربلا پہنچے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی اہل بیت اور اصحاب کو جمع کیا اور ابتدا میں اپنے اہل بیت کی طرف نگاہ کر کے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، خدایا بے تحقیق ہم تیرے نبی حضرت محمد کے خاندان میں سے ہیں جنہیں اپنے وطن سے نکالا گیا اور پریشان و سرگردان اپنے نانا رسول خدا کے روضہ اطہر سے ہمیں نکال باہر کیا گیا۔ بنی امیہ نے ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، پس اے خدا ہمارا حق ان ظالموں سے لے لیں اور ان کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد امام نے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، اور پورا مکالمہ کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ دنیا کے غلام بن گئے ہیں اور دین ان کی زبان کی حد تک ہے۔ دین کی حمایت اور پیروی اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی آسائش میں گزرے، اور جیسے ہی کوئی مصیبت آ جائے اور کسی سختی کا شکار ہوں تو دیندار کم ہی نظر آتے ہیں۔ امام کی اس تقریر کے بعد آپ کے اصحاب نے ایک ایک کر کے اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آپ کے ساتھ تجدید بیعت کی۔ نافع بن ہلال نے زہیر بن قین کے بعد کھڑے ہو کر امام سے مخاطب ہو کر کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں معجزن نہ کر سکے، یا لوگوں کو جس طرح خود چاہتے تھے بنانے میں ویسے کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان کے بعض اصحاب منافقین میں سے تھے۔ آپ کو مدد کا وعدہ دیتے تھے جبکہ پیٹھ پیچھے آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ جب آپ سے ملتے تو شہد سے بھی میٹھے انداز اپناتے لیکن پیٹھ پیچھے زہر سے بھی کڑوے ہوتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے بابا علی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ لوگوں نے سب سے پہلے حمایت کا وعدہ کرتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ بعد میں ناقصین، قاسطین اور مارقین کی شکل میں آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ خدا نے ان کو بھی شہادت کی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ آج آپ ہمارے درمیان اسی طرح ہیں۔ بعض نے اپنا عہد و پیمان توڑ کر آپ کی بیعت سے خارج ہو گئے، جبکہ اس بیعت شکنی میں ان کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نہیں۔ خدا ان سے بے نیاز ہے، بس ہمیں جب تک آپ سالم ہیں ہماری رہنمائی فرما کر ہمیں جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں۔ خدا کی قسم ہمیں خدا کی تقدیر پر کوئی گلہ شکوہ نہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اپنی نیات اور سوچ کے بل بوتے پر عمل پیرا ہوں گے۔ جو بھی آپ سے محبت کرے اور آپ کی حمایت کرے ہم بھی اس سے محبت کریں گے، اور جو بھی آپ سے دشمنی اختیار کرتے ہیں ہم بھی اس کے دشمن بنیں گے۔ عمر ابن سعد کے حکم پر جب یزیدی فوج نے امام حسین کے خیموں میں پانی بند کر دیا اور اصحاب پر پیاس کی شدت بڑھ گئی تو امام حسین نے حضرت ابو الفضل عباس کو بلایا اور انہیں راتوں رات 30 سپاہیوں من جملہ نافع بن ہلال کے ساتھ پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کیا۔ لہذا آپ کا ایک کردار مولا عباس کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ شب عاشور جو آپ کا مکالمہ ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن روز عاشوراء جو آپ کا کردار ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بعض منابع کے مطابق نافع بن ہلال نے انہی دنوں شادی کی تھی، اور جب روز عاشوراء میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو ان کی نئی نویلی دلہن نے منع کیا، لیکن وہ امام کی نصرت کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ جب امام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے نافع سے فرمایا، تمہاری دلہن پریشان ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ تم دونوں جوانی میں ایک دوسرے کے فراق میں مبتلا ہو جاؤ۔ اگر یہ راضی نہیں ہے تو اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ نافع نے کہا، یا ابن رسول اللہ
اگر سختی اور مصیبت میں آپ کو تنہا چھوڑ کر اپنی آسائش کے پیچھے چلا جاؤں تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا رسول خدا کو کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا جنگ کے وقت نافع کا رجس کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ ان تنکرونی فإنا ابن الجملی دینی علی دین حسین ابن علی۔ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو میں اپنا تعارف کروں گا۔ قبیلہ جملی سے میرا تعلق ہے اور میرا دین وہی دین ہے جس پر حسین ابن علی ہے۔ دشمن کے لشکر سے مزاحم بن حریث نامی ایک شخص نے اس کے جواب میں کہا، ہم عثمان کے پیروکار ہیں۔ نافع بن ہلال نے کہا، تم شیطان کے پیروکار ہو۔ اس کے بعد تلوار سے اس پر وار کیا۔ مزاحم نے بھاگنا چاہا لیکن نافع کے وار سے اسے یہ اجازت نہیں ملی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ نافع بن ہلال روز عاشوراء تیروں پر اپنا نام لکھ کر انہیں زہر سے آلودہ کر کے دشمن کی طرف پھینکتے تھے اور تیر چلاتے وقت اشعار پڑھتے تھے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ایسا تیر چلا رہا ہوں جس کی نوک پر لکھا ہے کہ جان کا خوف اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ تیر زہر سے آلودہ اور مست حالت میں آگے جا رہا ہے یہاں تک کہ میدان جنگ کو لطیف تیروں سے پر کرے گا۔ جب نافع کے پاس تیر ختم ہوئے تو انہوں نے تلوار اٹھا لی اور دشمن کے صفوف پر حملہ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، میں ایک یمنی اور جملی جوان ہوں، میں اس دین کا پیروکار ہوں جس پر حسین ابن علی ہیں۔ آج میری آرزو یہ ہے کہ شہید ہو جاؤں، بس میری یہ آرزو ہے اور میں اپنے عمل سے خود ملاقات کروں گا۔ دشمن کے سپاہیوں نے ایک ساتھ ان کا محاصرہ کیا اور اپنے تیروں اور پتھروں کا نشانہ بنایا۔ اس طرح ان کے بازوؤں کو توڑ کر انہیں گرفتار کر کے عمر ابن سعد کے پاس لایا گیا۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے نافع، افسوس ہے تم پر، کیوں اپنے ساتھ ایسا کیا؟ نافع جبکہ خون ان کے محاسن سے جاری تھا کہنے لگے، میرا پروردگار میری نیت سے آگاہ ہے، خدا کی قسم میں نے تمہارے 12 آدمیوں کو ہلاک کیا ہے جس پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کروں گا۔ اگر میرے بازو سالم ہوتے تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ عمر ابن سعد نے شمر کو انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تو نافع نے شمر سے کہا، خدا کی قسم اے شمر، اگر تم مسلمان ہو تو تم پر یہ گراں گزرے گا کہ تم خدا سے اس حالت میں ملاقات کرو کہ ہمارا خون تمہاری گردن پر ہو۔ میں خدا کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں کہ دنیا کے سب سے پست اور حقیر قوم کے ہاتھوں ہماری موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد شمر نے نافع کو شہید کر دیا۔ نافع بن ہلال کا نام زیارت رجبیہ اور زیارت ناحیہ مقدسہ میں آیا ہے۔ زیارت ناحیہ میں نافع کو یوں مورد خطاب قرار دیا ہے، السلام علی نعف ابن ہلال البجلی المرادی۔ امام علی مقام کے جانثار صحابی اور جانثار سپاہی اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کرتے جا رہے ہیں اور دن اسی طرح سے بڑھتے ہوئے عصر کی طرف پہنچ رہا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء خود جام شہادت کو نوش کرنے والے ہیں۔ شب عاشور امام علی مقام کا نافع سے جو مکالمہ ہے اس کو سماعت فرمائیں اور ہم سب کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شجاعت کا ایک بیان۔ مرحوم مرقوم نے نقل کیا ہے کہ شب عاشور امام علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنے خیموں سے کچھ دور چلے گئے۔ نافع بن ہلال جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، امام علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور خیموں سے دور آنے کا سبب دریافت کیا اور یہ بھی کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یوں اس سرکش شخص کے لشکر کے قریب دیکھ کر میں پریشان اور وحشت زدہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، میں خیموں کے اطراف کی بلندیوں اور گہرائیوں کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا تاکہ کہیں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں سے دشمن چھپ کر حملہ کرے یا تمہارے حملوں سے بچنے کے لیے اس جگہ سے استفادہ کرے۔ پھر امام علیہ السلام نے نافع کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، آج ہی کی رات کا وعدہ ہے، خدا کی قسم اس وعدے کو ضرور پورا ہونا ہے۔
اس کے بعد امام علیہ السلام نے چاند کی روشنی میں نظر آنے والی پہاڑیاں نافع کو دکھائیں اور فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ رات کی اس تاریکی میں ان پہاڑیوں کے درمیان چھپ کر اپنی جان بچا لو؟ نافع بن ہلال امام علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کیا، میری ماں میری موت کا ماتم کرے، میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی ہے اور یہ گھوڑا بھی 1000 درہم میں خریدا ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کی محبت عنایت کر کے مجھ پر احسان کیا، جب تک اس تلوار کی دھار باقی ہے اور جب تک یہ گھوڑا تھکن سے چور نہیں ہو جاتا، میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا۔ مقرم نافع بن ہلال سے نقل کرتے ہیں، امام علیہ السلام اطراف کے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد خیموں کی طرف واپس آئے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ میں خیمے کے باہر پہرا دینے لگا۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے بھائی، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ کیا ان کی نیت اور استقامت کو جانچ لیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ سختی پڑنے پر یہ آپ سے دستکش ہو جائیں اور آپ کو دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے، یہ سب شجاع اور ثابت قدم ہیں۔ یہ لوگ میرے ہمراہ مارے جانے کے ایسے ہی مشتاق ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے دودھ کا مشتاق ہوتا ہے۔ نافع کہتے ہیں، میں نے جب یہ سوال اور اس کا جواب سنا تو شدت گریہ سے میرا دل بھر آیا۔ میں حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا اور امام علیہ السلام اور ان کی بہن کے درمیان ہونے والی جو گفتگو میں نے سنی تھی وہ ان کے گوش گزار کی۔ حبیب ابن مظاہر بولے، خدا کی قسم اگر امام علیہ السلام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو آج ہی رات دشمن پر حملہ کر دیتے۔ میں نے کہا، اے حبیب، امام علیہ السلام ابھی اپنی بہن کے خیمے میں ہیں اور شاید ان کے گھر کی خواتین اور بچے بھی وہیں موجود ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے خیمے کے نزدیک جائیے اور ایک بار پھر اپنی وفاداری کا اعلان کیجیے تاکہ خواتین کو مزید تسلی ہو جائے۔ حبیب ابن مظاہر نے آواز دے کر خیموں میں موجود امام علیہ السلام کے اصحاب کو بلایا۔ تمام اصحاب اپنے خیموں سے نکل کر باہر جمع ہو گئے۔ حبیب نے بنی ہاشم کے افراد سے درخواست کی کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے جائیں اور اپنی عبادت میں مشغول رہیں اور استراحت کریں۔ پھر بقیہ سب اصحاب کو نافع کی بات بتائی۔ سب نے جواب دیا، اس خدا کی قسم جس نے ہمیں یہ عزت بخشی اور ہمیں اس اعزاز سے نوازا، اگر ہم امام کے حکم کے منتظر نہ ہوتے تو ابھی اسی وقت اپنی تلواریں اٹھا کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے۔ اے حبیب، آپ ہمارے بارے میں مطمئن رہیے۔ حبیب نے انہیں دعا دی اور تجویز پیش کی کہ ہم سب ایک ساتھ اہل حرم کے خیموں کے پاس جا کر حبیب نے انہیں دعا دی اور تجویز پیش کی کہ ہم سب ایک ساتھ اہل حرم کے خیموں کے پاس جا کے انہیں اطمینان دلاتے ہیں۔ کشته دور از وطن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای